وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم سامعین، ہر انسان کی 5 حالتیں ہوتی ہیں اور انسان ان 5 حالتوں میں سے کوئی نہ کوئی حالت میں ضرور رہتا ہے. وہ 5 حالتیں کیا ہیں؟ پہلی حالت نعمتوں والی، دوسری مصائب والی، تیسری معاملات والی، چوتھی احتیاج والی، اور 5ویں گناہوں والی حالت ہے. ان 5 حالتوں کو سلطان العارفین حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پنجہ استعانت سے تعبیر فرمایا ہے. اللہ سے مدد کیسے طلب کی جائے اور اللہ سے مدد طلب کرنے کا کیا طریقہ ہے، پہلی جو حالت ہے وہ نعمتوں والی حالت. جب اللہ تعالیٰ کسی کو مال کی فراوانی عطا فرمائے، اس کے پاس پیسہ ہو، جائیداد ہو اور وہ خوشحال ہو اور اچھی زندگی بسر کر رہا ہو، تو ان نعمتوں والی حالت میں آدمی کو شکر کرنا چاہیے. آدمی کا عجیب معاملہ ہے، جب اللہ تعالیٰ مال کی فراوانی عطا فرماتے ہیں، اس کے پاس گھر ہوتے ہیں، خدام ہوتے ہیں، جائیدادیں ہوتی ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے. یہ چیزیں ملنے کے بعد انسان کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے اور وہ حماقت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا کمایا ہوا مال ہے. حالانکہ انسان کی غلط فہمی ہے، یہ اس کا مال نہیں ہے بلکہ اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہے، بطور امانت اس کے پاس رکھا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو مال کی فراوانی عطا فرمائے تو اس حالت میں آدمی کو شکر کرنا چاہیے. جب آدمی نعمتوں پر شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم، تم میری دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزاری کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. تو پہلی جو حالت ہے وہ نعمتوں والی حالت. نعمتوں والی حالت میں آدمی کو شکر کرنا چاہیے. دوسری جو حالت ہے وہ مصائب والی ہے. پریشانیاں لاحق ہیں، بیماریاں ہیں، معاشی تنگی ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، بچے بیمار ہو رہے ہیں اور بہت سی وجوہات ہیں. تو ان پریشانیوں والی حالت میں آدمی کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صبر کرنا چاہیے. کیونکہ نعمتوں کے دینے والے بھی اللہ ہیں، مصائب کے دینے والے بھی اللہ ہیں، عزت کا دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت کا دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. کسی کو بادشاہ بنانا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کو فقیر بنانا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے.
تو مصائب والی حالت میں آدمی کو صبر کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب ہمارے ایماندار بندوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مصیبتیں اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں اور ہم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو مصائب والی حالت میں آدمی کو صبر کرنا چاہیے، شکوہ شکایت نہیں کرنا۔ تیسری جو حالت ہے وہ معاملات والی حالت ہے۔ کسی سے لین دین کر رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، یا کوئی معاملہ کر رہے ہیں، کوئی گھر بیچ رہے ہیں یا کوئی چیز خرید رہے ہیں، تو ان معاملات والی حالت میں آدمی کو اللہ کی ذات پر توکل کرنا چاہیے۔ عجیب معاملہ ہے امت کا، آدمی معاملات والی حالت میں اللہ کی ذات پر توکل نہیں کرتا بلکہ غیر پہ توکل کرتا، جس سے معاملہ ہو رہا ہے اس پہ بھروسہ کرتا ہے، حالانکہ سب سے پہلے آدمی کو اللہ کی ذات پہ توکل کرنا چاہیے۔ تو معاملات والی حالت میں توکل کرنا ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا۔ چوتھی جو حالت ہے وہ احتیاج والی، ضروریات والی۔ ہر انسان کو ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، کپڑوں کی ضرورت ہے، دکان کی ضرورت ہے، بیوی بچوں کی ضرورت ہے، اور بہت سی ضرورتیں انسان کو لگی ہوئی ہیں۔ ان حالتوں میں اللہ سے مدد مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کو دعا کا سہارا لینا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اے اللہ، جو ضرورتیں اس وقت مجھے لاحق ہیں یا مجھ پہ طاری ہیں، اے اللہ ان ضرورتوں کی آپ تکمیل فرما دیجئے۔ تو آدمی کو احتیاج والی حالت میں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ چھٹی جو حالت ہے، پانچویں جو حالت ہے وہ گناہوں والی حالت، نافرمانی والی حالت۔ جب آدمی گناہوں والی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض رہتے ہیں۔ اللہ سے قربت اور نزدیکی کا راستہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اسی وقت چاہتے ہیں جب بندہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتے ہوئے پختہ ارادے کے ساتھ اللہ کے دربار میں رجوع ہو کے اپنے کیے ہوئے گناہوں پر توبہ کرتا ہے، مغفرت کی بھیک مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو گناہوں والی حالت میں آدمی کو اپنی زندگی جو گناہوں میں لگی ہوئی ہے، گناہوں سے طاعات کی طرف آنا، فرمانبرداریوں کی طرف آنا، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں، اعمال میں اپنے آپ کو لگانا اور اپنی زندگی کو بسر کرنا، اور کیے ہوئے جو گناہ ہیں ندامت کے ساتھ اللہ کے دربار میں کہ مغفرت کی بھیک مانگنا، توبہ کرنا۔ توبہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ تو یہ 5 حالتیں ہیں جس کو پنجہ استعانت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پہلی جو حالت ہے نعمتوں والی، دوسری مصائب والی، تیسری معاملات والی، چوتھی احتیاج والی، اور 5ویں گناہوں والی حالت۔ ان حالتوں میں ہم کو اللہ سے کیسے مدد مانگنا چاہیے؟ مصائب والی حالت میں صبر کرنا، نعمتوں والی حالت میں شکر کرنا، اور معاملات والی حالت میں توکل کرنا اللہ کی ذات پر، اور احتیاج والی حالت میں دعا کرتے رہنا، اور گناہوں والی حالت میں اس گناہ والی حالت کو چھوڑ کر طاعات والے راستے کو اختیار کرنا اور کیے ہوئے عمل پر نادم ہونا اور توبہ کرنا۔ تو توبہ کے ذریعے سے بندہ اللہ کا قریب ہوتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس بندے کو چاہنے لگتے ہیں اور اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔